بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، ہندوستان میں تم 72 سالوں سے جس سیاسی لاہ عمل پر کاربند ہو، اسے بجا طور پر زندگی کی بھیک مانگنے والی سیاست کہا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگر کوئی مطالبہ رہا ہے تو وہ صرف یہ کہ تمہیں زندگی جینے دیا جائے، لیکن عملی طور پر ہوا یہ کہ زندگی جینے کی ہر خواہش تمہیں موت کے زیادہ قریب لے آئی۔ دنیا جینے کے آرزو مندو، تم اب ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور ہو جہاں تمہاری زندگی پر موت کا گمان ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو، تم کون ہو اور تم کس سے زندگی کی بھیک طلب کر رہے ہو؟ کاش کہ تمہیں اپنے رتبے کا احساس ہوتا، کاش کہ تم جانتے کہ تمہارا رشتہ اس مشن سے جا ملتا ہے جس کی نصرت کے لیے زمین و آسمان کے رب کا وعدہ ہے۔ کاش کہ تم یہ بھی نہ بھولتے کہ تم آخری نبی کی امت ہو اور رہتی دنیا تک انبیاء قیادت کی جانشینی تمہارا حصہ ہے۔ فکر و نظر کا یہ کتنا بڑا زوال ہے کہ دوسروں کو زندگی بخشنے والی امت کفار و مشرکین سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دی گئی۔ دنیا جینے کی شدید خواہش کبھی تو تمہیں کانگریس کے در پر لے گئی، اور جب در سے ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا تو اپنا کاسہ گدائی، امید اور نا امیدی کی کیفیت میں دوسرے دروازے کھٹکھٹاتے رہے۔ تمہاری 72 سالہ سیاست گدائی کی شرمناک اور عبرتناک سیاست ہے۔ شاید تم یہ حقیقت بھلا بیٹھے ہو کہ گدائی بہرحال گدائی ہے اور صاحب خیر پر گدا کا کوئی اختیار نہیں۔ گداگر کو جب بہت زیادہ محنت و سماجت کے بعد اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ذلت، اور در حقیقت یہی تمہاری 72 سالہ سیاسی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ذلت کی تلاش میں مارے مارے پھرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ یقیناً تم پر ایسے لمحات بھی گزرے ہیں جب تمہیں اپنی شرمناک حالت کا کچھ احساس ہوا ہے، جب تمہارے اندر ذلت کی زندگی سے نجات پانے کی آرزو پیدا ہوئی ہے، لیکن بھلا محض آرزوؤں اور تمناؤں سے بھی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ کانگریس سے طویل وابستگی کے بعد جب تمہارے رہنماؤں کو اس بات کا شدید احساس ہوا کہ ذلت کی روٹی کے چند ٹکڑے ان کی دنیا جینے کی آرزو کی کفالت نہیں کرتے، اور جب انہیں کانگریس سے فراخ دلانہ بھیک ملنے کی ساری توقع ختم ہوتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے ملی بنیادوں پر غیر وابستگی کی سیاست کا آغاز کیا۔ لیکن یہ قومی سیاست بھی کوئی بہار لائے بغیر مرجھا گئی۔ اس تجربے میں تمہیں اپنی شکست کی تاریخ نظر آتی ہے۔ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ کوئی بھی انفرادی تجربہ اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ غیروں کے در کی گدائی ہی شاید تمہارا مقدر ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ تم مدتوں سے زوال کے اسباب پر غور کرنے کے عادی نہیں رہے۔ تم محض اچھی خبریں سننا چاہتے ہو، وسائل کی ایک ہی نظر میں حل کرنا چاہتے ہو۔ تم محض اچھی خبریں سننا چاہتے ہو، مسائل کو ایک ہی نظر میں حل کرنا چاہتے ہو۔ آخر تم یہ حقیقت کیوں بھلائے دیتے ہو کہ مسلم مجلس کی تشکیل کے پیچھے کسی نئی سیاست کے آغاز کی بجائے کانگریس کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ تم صرف کانگریس کے ووٹ بینک بنے رہنے پر مجبور نہیں،
ہو کہ اگر تمہارے مطالبات پورے ہوتے نظر نہ آئے تو تم کوئی دوسری سیاسی راہ بھی اختیار کر سکتے ہو۔ تم یہی کچھ باور کرانا چاہتے تھے کہ اس سے آگے کی کوئی بات۔ انقلابی منشور تب بھی تمہارے فہم سے بالا تر تھا۔ گویا تم نے ملی اور قومی بنیادوں پر بھی اپنی سیاسی زندگی کی تعمیر کی۔ جو کچھ کوشش کی اس کا مقصد بھی روٹی کے چند ذلیل ٹکڑے ہی تھے۔ پھر تم کہہ لو کہ روٹی کی ملی سیاست ناکام ہو گئی۔ روٹی کی سیاست تو ناکام ہونے کے لیے ہی ہے۔ افسوس کہ تم زوال کی اس انتہا تک پہنچ چکے ہو جہاں مختلف طریقوں سے نئے اور خوبصورت ناموں سے ذلت کی روٹی کے طالب ہو، موت کی سی زندگی جینے کے خواہش مند ہو۔ پھر ملی سیاست کی بساط بھی لپیٹ دی گئی، لیکن ذلت کی آرزوؤں اور تمناؤں نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا۔ دنیا جینے کی آرزو لیے تم ہر اس شخص اور گروہ کے پیچھے بھاگتے رہے جس نے تمہیں زندگی بخشنے کی تھوڑی سی امید بھی دلائی۔ تمہاری توانائیاں مختلف سیاسی پارٹیوں کو قوت فراہم کرنے میں صرف ہوتی رہیں۔ تمہارے خون سے کفر کو استحکام ملتا رہا۔ تمہارے حلق سے نکلنے والی آواز تمہاری نہ رہی، تم دوسروں کے بول بولتے رہے۔ تمہاری گردنوں کے مقدس نذرانے نے جو صرف اور صرف انبیائی مشن کے لیے مخصوص تھے، باطل کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہے۔ یہ عمل گزشتہ 72 برسوں سے اتنے تسلسل اور تواتر کے ساتھ ہوتا رہا کہ اب تمہاری شناخت ہو چکی ہے۔ تم اپنے آپ کو اتنے مختلف رنگوں میں رنگتے رہے ہو کہ تمہارا اصلی رنگ سبقت اللہ یعنی اللہ کا رنگ زائل ہو چکا ہے۔ افسوس کہ دنیا جینے کی آرزو میں تم سب کچھ لٹا بیٹھے ہو۔ تم یہ بات بالکل ہی بھلا بیٹھے ہو کہ قیادت تمہارا حصہ ہے۔ آخری نبی کی امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قیامت تک لوگوں کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرے۔ ذرا غور کرو تمہارے فکر و عمل میں کس قدر زوال آ گیا ہے۔ قیادت کے منصب پر فائز کی گئی امت رہنمائی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتی ہے۔ تم حق کی طرف لوگوں کو کیا بلاتے؟ الٹا تم ہی باطل کی آرزو پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایرے غیرے کی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ محمد کی امت کی اس سے بڑی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ منصب قیادت سے منحرف ہو کر باطل قوتوں کا حصہ بن جائے۔ اس میں اپنی عافیت جانے اور اسی موت کی وادی میں زندگی کے امکانات کی متلاشی رہے۔ بھلا اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حاملین قرآن ہدایت و رہنمائی کے لیے اہل ضلالت کی پیروی کرنے لگیں۔ اے اللہ کے نام لیواؤ، اے محمد کے پیروکارو، خوفناک قصائیوں کے ہاتھوں 25 کروڑ کی امت نیلام ہونے والی ہے۔ اس سے بڑھ کر فکر کی بات یہ ہے کہ آج پھر کفار و مشرکین کے درمیان محمد کی امت کی قیمت لگائی جانے والی ہے۔ کشمیر کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ جس محمد سے محبت کا تم دم بھرتے ہو، اس ہستی کی اس سے بڑی معاذ اللہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی امت کے افراد کوڑیوں کے بھاؤ کفار و مشرکین کے ذریعہ خرید لیے جائیں۔ الہی مشن کی اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی 25 کروڑ آبادی پر مشتمل فوج ظفر موج کفار و مشرکین کے ہاتھوں سیاسی غلام بنا لی جائے۔ کیا محمد کی امت کی یہی قدر و قیمت رہ گئی ہے
کہ وہ کفار و مشرکین کے ہاتھوں خرید لی جائے اور وہ ان کی سیاسی غلامی کھلے دل سے قبول کرے؟ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام۔